انسان کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ اسی وقت کسی کو نہیں بتا پاتا، لیکن وہ انتظار کرتا ہے صحیح وقت کا۔ یہ بات مجھے پتہ تھی۔ آن دی ادر ہینڈ دوسری بات جو مجھے نہیں پتہ تھی وہ یہ کہ کبھی کبھار ایسا حزین واقعہ بھی ہو جاتا ہے جو انسان اس وقت بتانے قابل نہیں ہوتا، یا صحیح ٹائم نہیں ہوتا بتانے کا، یا اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے بتانے کے۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب وہ لمحہ آئے، کب وہ گھڑی آئے، کب وہ فیل آئے اس کے اندر سے، تو وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے کہ وہ حسین لمحہ اس کی لائف میں کیسا تھا۔ میری یہ پوری اسٹوری دوسری والی ہے، حسین لمحے کے بارے میں، جس کی فیل مجھے ابھی سر پہ تیل لگے ہوئے کیجول کپڑے میں نائٹ سوٹ میں بالکل سونے لیٹا ہوا تھا، لیکن فیل آ گئی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور کوئی بھی سیٹ اپ اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ فیل نہ چلی جائے کہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک نہ ایک شخص ضرور ایسا ہوتا ہے جس سے وہ کسی نہ کسی قسم کی ویلیڈیشن چاہ رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس سے ملنا، بات کرنا وہ ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن صرف وہ شخص اس کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، میری زندگی میں وہ شخص تھا نن ادر دین عرفان جنیجو۔ اچھا، اب سلسلہ بائی دا وے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ اگر عرفان بھائی یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے آپ سے صرف اتنا چاہیے کہ اسمائل، دیٹس اٹ۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے بلائیں، میں آپ کے پاس آؤں، پھر یہ پورا ایک ایپیسوڈ بنے، نتھنگ، جسٹ یہ میرے دل کی بات ہے۔ مجھے ابھی وہ فیل آئی ہے آپ کو اب وہ پوری اسٹوری سنانے کی، ورنہ تو میں اس کے اگلے دن ہی وہ والا ولاگ ڈال سکتا تھا جس دن یہ سارا پورا واقعہ ہوا۔ سین کیا ہوا، رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے، رمضان سے پہلے کی بات ہے، اور میرے پاس فضل بھائی کا میسیج آیا کہ سلمان بھائی آر یو دیر؟ میں نے جب تک رپلائی کیا ان کی کال آ گئی۔ کال اٹھائی میں نے رات کے 12:30 بجے، اور میں نے بولا جی فضل بھائی خیر ہے؟ نارملی فضل بھائی اتنے بجے مجھے کال کرتے نہیں ہیں۔ کہنے لگے جی سلمان بھائی آپ فری ہیں؟ میں نے کہا جی فری ہوں، بتائیں۔ اب میری دھڑکنیں تیز ہونے لگی، میں نے کہا اللہ خیر پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں گھر پہ ہوں۔ کہنے لگے آپ آفس آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی آ سکتا ہوں، خیر ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں عرفان بھائی کو مکہ سے لے کے آ رہا ہوں، اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں۔ میں نے کہا فضل بھائی یہ کوئی پوچھنے والی بات نہیں ہے کہ ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ میں فوراً اٹھا، میں نے چینج کیا اور میں فوراً نکلا۔ فضل بھائی کے بیچ میں میسیج آیا کہ ہم لوگ فلاں فلاں ریسٹورنٹ پہ ہیں، آپ وہاں آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میری دھڑکنیں تیز تھیں اور مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یار میں پہلی دفعہ عرفان جنیجو سے ملنے جا رہا ہوں، اور مجھے میں کیسے ریئیکٹ کروں گا، کیا کروں گا، میں کیا بات کروں گا، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا۔ مطلب وہ لمحہ میرے لیے ایک ایسا لمحہ تھا کہ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی شدید نروسنس تھی کہ یار میں کیا بات کروں گا اور کیا کیا مجھے نہیں پتہ۔ مطلب میں ابھی بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوں۔ اینی ویز، میں اس ریسٹورنٹ پہ پہنچا جہاں پہ عرفان بھائی اور فضل بھائی آلریڈی موجود تھے۔ میں پہنچا، وہاں پہ مندی کا ریسٹورنٹ تھا، لفٹ کھلی، سامنے میری نظر پڑی تو سامنے فضل بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور عرفان بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا، اسمائل دی، میں نے ان کو اسمائل دی، اور میں نے ان کو بولا کہ آپ بیٹھیں، مطلب اٹھے نہیں، کھانا کھائیں، آپ کمپلیٹ کریں، اور میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے پہلے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں اس چیز کا پورا بلاگ بناؤں گا، میں ویڈیو بناؤں گا کہ میں کیسے عرفان بھائی سے ملا یہ وہ، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ فضل بھائی نے میرے لیے بھی مندی منگوائی ہوئی تھی، لیکن فضل بھائی نے کہا لیں آپ کھانا کھائیں۔ میں نے کہا یار آنیسٹلی اسپیکنگ میں نہیں کھا سکتا، مطلب ود آل ڈیو رسپیکٹ میں نہیں کھا سکتا۔ تو کہنے لگے کہ کیوں؟ میں نے کہا میری دھڑکن اتنی تیز ہو رہی ہے کہ نارملی جب کسی انسان کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا ہے، مطلب کھانا کھانا ہو گیا یا وہ ہو گیا جو نروسنس سے ہوتی ہے۔ تو میری دھڑکن بہت نیکسٹ لیول کی تیز ہو رہی تھی۔ مجھے یہ ہوا کہ یار پتہ نہیں یہ کیسے کنٹرول ہوگی، کیا ہوگا۔ خیر اتنے میں بات یہ وہ سارا کچھ ہوا، اور میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا اس ٹائم، میں خاموش تھا بالکل۔ میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو میں اتنے ٹائم سے دیکھ رہا ہوں، جس کی اسٹوری ٹیلنگ کا میں فین ہوں، جس کی سنیماٹوگرافی کا میں فین ہوں، جس کو دیکھ کے میں سیکھتا ہوں، جس میں اکثر لوگ مجھے یہ کامنٹ کر کے کہتے ہیں کہ عرفان جنیجو کو کاپی کر رہا ہے۔ تو وہ مجھے مطلب وہ والی ساری باتیں ذہن میں گھوم رہی کہ یار یہ وہی شخص ہے جس سے میں کبھی نہ کبھی ایک ہلکی سی ویلیڈیشن چاہ رہا تھا، اور اس وقت عرفان بھائی جسٹ
ہنس رہے تھے اور وہ کچھ اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہے تھے. تو میں نے ان کو اپنے دل کی بات بتائی کہ یار میں اس وقت نروس ہوں. شاید انہوں نے پہلے اس ٹائپ کی کوئی نہ کوئی چیز فیس کی ہوگی, لیکن میرے لیے پہلی دفعہ تھا. اینی ویز ہم لوگ وہاں سے اٹھے. وہاں سے اٹھنے کے بعد ہم لوگ ایک کیفے گئے, وہاں پہ بیٹھ کے, کیونکہ ان کو عربک کافی پینی تھی. وہاں پہ عربک کافی پی. راستے میں نے عرفان بھائی کو بولا کہ عرفان بھائی آپ خدا نخواستہ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی بہت چوڑا ہو رہا ہوں یا میں کوئی ایگوئسٹک ہوں یا کوئی بھی اس ٹائپ کا, جو میں آپ سے بات نہیں کر رہا, یا نارملی آپ سے لوگ مل کے سوال پوچھتے ہوں گے یا کوئی بھی اس ٹائپ کا کرتے ہوں گے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس وقت آپ سے کیا بات کروں, اور مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. تو کہنے لگے کہ ہاں ایسی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, آپ ایسے پریشان نہیں ہوں, اور میں بھی مطلب زیادہ بات نہیں کرتا ہوں, تو میرے لیے اوکے. میں نے کہا اچھا خیر. پھر ہم لوگ پہنچے کیفے, اور وہاں پہ ہم لوگوں نے عربک کافی وغیرہ پی اور بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. تو فضل بھائی نے مجھے یہ بولا کہ آپ بھی تو کوئی بات کریں, آپ بھی تو کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھیں. تو میرے دل سے اسی وقت فی البدی جسے کہتے ہیں نا, وہ ایک چیز آئی کہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب کسی انسان سے آپ ملیں گے تو آپ اس سے یہ پوچھیں گے, یہ بات پوچھیں گے, سوال کریں گے, فلاں چیز کے بارے میں پوچھیں گے, لیکن بعض استاد یا بعض لوگ, بعض اشخاص, بعض شخصیتیں آپ کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے آپ ملتے ہو تو ان سے آپ مل کے صرف ویٹ کرتے ہو کہ وہ کچھ بولیں تو آپ ان سے سیکھ لو, بجائے اس کے کہ آپ ان سے سوال پوچھ کے وہ والا علم ضائع کرو جو ان کی طرف سے آنے والا تھا. تو میں اس وقت خاموش بیٹھ کے صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بندہ کیسے سوچتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یا کیا سوچ ہے. میں صرف اس کو انجوائے کر رہا ہوں, اور میں کوئی بھی مطلب اپنی اس لرننگ کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا اپنا کوئی بھی ایک چھوٹا سا سوال پوچھ کے. تو اس پہ عرفان بھائی نے بڑے ہنس کے اور مطلب خوش ہو کے ایک طریقے سے بولا کہ یار اس چیز نے مجھے مزید نروس کر دیا ہے, اور مطلب اب میں پریشر میں آ گیا ہوں, میں بہت سوچ کے بولوں گا. تو خیر یہ ساری ملاقات ہوئی, اور یہ سب ملاقات ہونے کے بعد جب ہم لوگ نیچے آئے, اب یقین کریں اب تک میں نے عرفان بھائی کے ساتھ سیلفی تک نہیں لی تھی, اپنا کیمرہ تک نہیں کھولا تھا کہ میں مطلب کیمرہ کھول کے ان کی کوئی پکچر لے لوں, کوئی ویڈیو لے لوں, کچھ بھی نہیں. میں صرف وہ جو ہوتا ہے نا لمحہ انجوائے کرنا, میں وہ کر رہا تھا. خیر جب ہم لوگ واپس آئے پارکنگ میں واپس جانے کے لیے, تو پھر وہ پکچر یہ وہ سارا سین ہوا. تو پھر میں نے عرفان بھائی سے یہ بولا, کیونکہ اس وقت جب پہلے ہم ریسٹورنٹ آئے تھے تو ہم وہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, تو ہم مل بھی نہیں سکے تھے, مطلب ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا, ایون گلے بھی نہیں ملے تھے. تو میں نے عرفان بھائی کو بولا کہ عرفان بھائی آپ دوسرے ایسے یوٹیوبر ہو جس سے مجھے ملنے کا بہت بے تحاشا شوق تھا, تو اور میں اس سے مل بھی رہا ہوں. پہلے مورو بھائی تھے بائی دا وے, تو میں مل بھی رہا ہوں. تو کین آئی ہگ یو, مطلب جسٹ ٹو فیل اینڈ جسٹ ٹو, یعنی اس چیز کو وہ کرنے کے لیے, ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایک طریقے سے کہ کیا میں آپ کو حق کر سکتا ہوں. تو ہی واز لائک کہ یار یہ کون سی بات ہے پلیز. تو جب میں نے ان کو حق کیا تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی. پتہ ہے کیوں؟ کہنے لگے یار کانپ کیوں رہے ہو. میں لٹرلی کانپ رہا تھا. تو وہ ایک محبت تھی ان کے لیے, مطلب ٹھیک ہے ابھی بھی ہے, اور ایک خوشی تھی, اور وہ چیز میں فوراً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے, میرے پاس وہ فیل نہیں تھی جس سے میں آپ لوگوں کو وہ پوری سٹوری بتاتا, نہ ہی میرے پاس وہ ایک کیفیت تھی کہ میں آپ لوگوں کو وہ ساری بات بتاتا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ چیز کسی نہ کسی شخص کے لیے ہو, اور ہو سکتا ہے کبھی کسی کے لیے بھی نہ ہو, لیکن مجھے پرسنلی عرفان بھائی سے مل کے ایسا لگا کہ مجھے ایسا کبھی بھی کسی سے بھی مل کے نہیں لگا. یہ بات میرے دل سے نکلی تھی, اور میں نے آ کے نموں کو یہ والی بات بتائی تھی کہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی کسی سے مل کے اتنا اچھا نہیں لگا. تو آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا یا کیا وہ تھا, اور اس وقت بڑے ڈرتے ڈرتے نروس ہو کے ایک تھوڑے سے کلپس بنائے تھے, تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. یہیں پہ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ اسٹوری اور ولاگ تو نہیں بولوں گا, یہ اسٹوری, یہ کیفیت ختم کرتا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, وہ دیکھیں, اور اگر یہاں تک ویڈیو دیکھی اور اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا, اور یہ چہرہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا.
جب انسان کا خواب پورا ہوتا ہے نا تو ایسا دکھتا ہے. ہو گیا پارٹیوں سینس کچھ ایسے. ڈریم کم ٹرو بھائی. نے جو بھائی کو گلے لگا دیا. ریئل فین, یور ریئل فین.